اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ال-یونس آیت نمبر 81۔ آیت نمبر 81 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین میں ڈال دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ ابھی اسے ثابت کر دے گا، یعنی پروف کر دے گا کہ یہ گندا ہے۔ اللہ جو لڑتے ہیں ان کا کام صحیح نہیں کرتا۔ آیت نمبر 82 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ جو بولتے ہیں اسے حق کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ مجرم لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بس موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چند جوانوں کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لے کے آئے۔ فرعون اور اپنے سردار بولے تو وہ لوگ جو لیڈرز رہتے وہ لوگ سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں مصیبت میں نہ ڈال دے، اور بے شک فرعون ایجپٹ کی زمین میں بڑا ظالم تھا، وہ سرکش تھا اور یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والا تھا۔ آیت نمبر 84 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی مسلمان ہو تو۔ آیت نمبر 85 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ رکھا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے ان کا نشانہ نہ بنا۔ ان کی قوم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا، اور تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم میں ان کی مصیبت سے ہمیں بچا لے۔ آیت نمبر 87 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی، تم دونوں ایجپٹ کے شہر میں اپنی قوم کے چند گھر تیار کیا کرو اور اپنے گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ اور پھر نماز قائم کرو۔ ایمان والوں فتح اور نصرت کی خوشخبری سناؤ۔ ایمان والوں کو فتح اور نصرت کی خوشخبری سناؤ۔ آیت نمبر 88 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سارے اسباب، بیوٹیفیکیشن، پیسے، مال، کثرت دے رکھی ہے۔ اے ہمارے رب، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر اپنی راہ سے بہکا دے؟ اے ہمارے رب، تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور دلوں کو ایسا سخت کر دے کہ وہ پھر ایمان نہیں لا سکے، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ پاک سے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم دونوں مصیبت کے ساتھ جم کے رہو اور ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرو جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، جو جاہل ہے ان لوگوں کو فالو مت کرو بلکہ بولے اللہ پاک۔ آیت نمبر 90 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے اور فرعون اور اس کی فوج کو ڈبا دیا، یہاں تک کہ جب پانی نے فرعون کو لے لیا تو اس نے کہا کہ میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں مسلمانوں میں ہوں۔ آیت نمبر 91 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے کنٹینیوس نافرمانی کر رہا تھا اور تو لڑنے والوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 92 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے فرعون، آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے، یعنی اللہ سے بدمعاشی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے وہ بتانے کے لیے، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور پھر واقع ہم نے بنی اسرائیل رہنے کے لیے اچھی جگہ بنا دی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو انہوں نے کوئی اختلاف یعنی ڈیفرنسز نہیں کیے، یہاں تک کہ انہیں ایجوکیشن اور دانش آ پہنچی، یہ لوگ جو ہے سو نالج آئی ان لوگوں کو، اور وہ لوگ جو سو انٹیلیجنٹ ہو گئے آ پہنچی۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان کے کاموں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ ڈیفرنسز کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے سننے والے، اگر تو اس کتاب کے بارے میں کبھی شک میں پڑھا
جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمہاری طرف اتاری ہے، تو اس کی ریالٹی کے میٹر میں ان لوگوں سے پوچھو جو ہم سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بے شک تیری طرف سے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے، تو شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جانا۔ ہر سننے والے کے لیے ہے یہ۔ آیت نمبر 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں، ورنہ تو نقصان میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان واضح آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 97 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لے، تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر یونس علیہ السلام کی بستی کے جیسے کوئی اور بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی اور انہیں اس کے ایمان لانے سے فائدہ دے دیا۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پہلے صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے، تو ہم نے ان پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ آیت نمبر 99 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں ہیں ایمان لے آتے۔ جب رب نے انہیں زبردستی مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ وہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 100 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کسی شخص کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ بغیر اللہ کی مرضی کے ایمان لائے۔ جو اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، گندگی ان کے اندر ہے، نہ اللہ انہی پر ڈالتا ہے جو اپنی عقل بھی استعمال نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔